السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام، دور دراز سے تشریف فرما علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ اپنے مادر علم کے متعلق کچھ باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور اس کے مقاصد سے آگاہ ہو جائیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے میں ان کلمات کو ادا کرتا ہوں جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، آج کا اجلاس عام جو بالکل ایک الگ نوعیت کا منعقد ہونے جا رہا ہے، میں سب سے پہلے مختصر اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے اس کے بعد معہد علوم الحدیث سے فارغین کے کارنامے اور معہد علوم الحدیث کا قیام اور اس کے مقاصد یا اس کے اتار اور چڑھاؤ پر جو ایام گزرے ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری سن فراغت 2005 میں یہاں سے ہوئی، اور اس کے بعد الحمدللہ تعلیمی مراحل کو طے کرتے ہوئے مولانا آزاد یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر آف کامرس ایم.کام کیا، اور اسی طرح مولانا آزاد یونیورسٹی کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی سے میں نے ایم.اے عربک ماسٹر ان عربک میں نے کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کی محنت اور ہمارے والدین کی دعا ساتھ رہی۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کا شعبہ دعوت تبلیغ کی کچھ ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی۔ اسی طرح الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کے مساجد جس میں مسجد ہاجرہ، مسجد عائشہ میں خطبات جمعہ میرے الحمدللہ جاری ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی اقرا انٹرنیشنل اسکول جس کے الحمدللہ آل اوور انڈیا میں 43 برانچز ہے، جو بڑے زور و شور سے اسلام، دینی اور دنیاوی تعلیم کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ایک ادارے کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے جہاں ایز اے پرنسپل میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز حاضرین، معہد علوم الحدیث ایک ایسا ادارہ ہے جمعیت اہل حدیث کا ہر فرد اس کے نام سے واقف ہے۔ الحمدللہ آندھرا پردیش میں یہ بات اس وقت کی ہے 1980 آج سے 36 سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بنیاد سے اس چیز کی واقفیت آپ کو اور ہم کو ہو جائے، کیونکہ یہ ادارہ کسی شخصیت کا ادارہ نہیں، کسی شخص کا ادارہ نہیں، بلکہ جمعیت اہل حدیث کا ادارہ ہے، اور اس جمعیت اہل حدیث کے رہنماؤں نے، علماء نے اس کے لیے اپنی بہت ساری محنتیں لگائی ہیں اور اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی ہے۔ آندھرا پردیش میں قابل لحاظ تعداد اہل حدیث آباد تھے، 1980 کی بات ہے، لیکن کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت کا کوئی ٹھوس انتظام نہیں تھا۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا عبدالغفار ندوی رحمہ اللہ کو، جنہوں نے یہ کوشش کی کہ شہر حیدرآباد بلکہ آندھرا پردیش کے اندر ایک سلفی ادارہ قائم کیا جائے۔ اس محنت کے ساتھ، اس جستجو کے ساتھ اور اس پلان کے ساتھ وہ مکہ سفر کرتے ہیں، وہاں اہل علم سے ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر عبدالعزیز الکثیری جو بہت ہی بڑے شخصیت ہے جنہوں نے ان کی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور ادارے کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ مولانا عبدالغفار ندوی رحمہ اللہ جو الحمدللہ کرنول سے ان کا تعلق تھا، فریض حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں ملاقات ہوتی ہے عبدالعزیز الکثیری سے اور واپس آتے ہیں۔ حیدرآباد واپس آنے کے بعد جمعیت اہل حدیث کے ذی اثر افراد کو جمع کرتے ہیں اور
ایک نیک جذبے کے ساتھ پہلی میٹنگ قائم ہوتی ہے 22 نومبر 1980 کے اندر، جو مولانا عبد الرحمن ندوی کے گھر پر ہوتی ہے، جو متحرک عالم دین تھے اور جو مورخہ جو رہنے والے ٹانڈور کے تھے۔ اس ادارے کی ابتدا ہو رہی ہے مولانا عبد الغفار ندوی رحمہ اللہ کے جذبے کے ساتھ، لوگ جڑ رہے ہیں اور جڑنے کے ساتھ ساتھ ابتدا ہوتی ہے 22 نومبر 1980 کو، جس کے اندر شرکت کرنے والے مولانا اسماعیل زرتاگر، مولوی عبد الغفار صاحب اور اسی طرح بہت سارے علماء تھے۔ اس کے بعد یہ کوشش جاری اور ساری رہتی ہے۔ 14 دسمبر 1980 کے اندر ایک مقام طے کیا جاتا ہے اور وہ مقام شہر حیدرآباد ہے۔ شہر طے کیا جاتا ہے وہ شہر حیدرآباد ہے۔ شہر حیدرآباد کے اندر جو مقام طے کیا جاتا ہے وہ فلک نما ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فلک نما پیلس بہت مشہور و معروف ہے۔ اس علاقے میں اس ادارے کی پہلی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر جس کے اندر حافظ عمر العمودی رحمہ اللہ صدارت کی کرسی پر آتے ہیں۔ اسی طرح 22 ستمبر 1990 میں ایک اور اجلاس قائم ہوتا ہے، جو بی بی بازار کتب خانہ محمدیہ جو مشہور و معروف ہے، وہاں ایک میٹنگ طے ہوتی ہے، جس کے اندر مجلس انتظامیہ اور اراکین با اثر اشخاص کو شامل کرتے ہیں، جس کے اندر سعید بن عامر الجعیدی الحمدللہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے، عبد القادر عرف امیر میاں، مولانا محمدی، مولانا اسماعیل زرتاگر، یہ وہ اکابر ہے اس جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے، جنہوں نے اس ادارے کی قائم کیا اور اس ادارے کو لے کر اپنی رات اور دن محنت کی۔ الحمدللہ سعید بن عامر الجعیدی رحمہ اللہ کی حفیظہ اللہ کی صدارت میں معہد علوم حدیث کی جو آپ باؤنڈری نظر آ رہی ہے، انہی کی نگرانی میں یہ بنائی گئی۔ اسی طرح 9 دسمبر 1982 کو قائم ہوتا ہے۔ 82 کے اندر الحمدللہ ادارے کو گورنمنٹ سطح پر رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی ہے یا لا علمی ہے کہ یہ ادارہ گورنمنٹ کے اندر رجسٹر نہیں ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہاں بونوفائڈ ایشو ہوتا ہے، یہاں سے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے، میں نے خود اس کو لیا ہے، تو 1982 کے اندر یہ رجسٹرڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد مولانا عبدالرؤوف صاحب کی نگرانی میں ادارہ آتا ہے۔ الحمدللہ ان کی نگرانی میں کافی ترقی ہوتی ہے، اور 87 کے اندر جو آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس کی پہلی منزل کی تعمیر ہوتی ہے، اور 1998 کے اندر جن کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد ادارہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ادارے کے لیے محنت کی ہے، اپنی جان اپنی مال ساری چیزیں قربان کی ہے، تاکہ جمعیت اہل حدیث کا ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پر سلفی منہج پر بچوں کو، آنے والی نسلوں کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ادارہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح 1992 میں مولوی عبداللہ بن الماس صاحب جو انتظامیہ کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں، اس کے اندر عارف عبد الغنی صاحب، عبد الوحید صاحب، عبد القادر بن عبد الرشید صاحب شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ ادارہ آگے ترقی کر رہا ہے۔ میں یہ انتظامیہ کے علاوہ یہاں بہت ہی قابل قدر استاد الاساتذہ مولانا مجاہد عمری مدنی حفظہ اللہ حاضر ہیں، ان کو صدارت کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اور یہ بخوبی الحمدللہ انجام دیتے آئے ہیں۔ اس کے درمیان مولانا شعیب صاحب مدنی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی یہاں پر صدارت کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اس طرح 2007 میں حالات بدلتے ہیں، دن اور رات بدلتے ہیں، اور 2007 میں برادر سلیم خان بامبے جو ہمارے بہت عزیز ہے، الحمدللہ انہوں نے اس ادارے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی، اور 2007 سے اب تک یہ ادارے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تعلیم کے مراحل سے میں بتاتا چلوں کہ معہد نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ تقریباً 36 سالہ عرصے کے اندر الحمدللہ اس ادارے نے 150 سے زائد حفاظ پیدا کیے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ معہد کا نام سنتے ہیں تو پوچھتے کہاں ہے۔ در حقیقت معہد کے ایام کچھ ایسے رہے ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، یہ ہر جگہ عروج و زوال رہا ہے، لیکن انتظامیہ کی تبدیلی اور انتظامیہ کے
تبدیلیوں کی وجہ سے ادارہ الحمدللہ پھر بھی اللہ کے فضل سے 150 سے زائد بچوں نے حفظ کیا ہے، اور 23 علماء اکرام یہاں سے سند یافتہ ہے، اور ان 23 علماء میں بتاتا چلوں بہت بڑے بڑے الحمدللہ کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، جس میں سے مشہور و معروف شخصیت آپ جانتے ہیں شہر کی شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، وہ بھی یہیں سے بنیادی تعلیم حاصل کیے ہیں۔ عبدالصمد مدنی حفظہ اللہ، ان کی بنیادی تعلیم یہیں سے ہوئی ہے۔ مسعود عمری مدنی، یہ بھی بنیادی تعلیم یہیں سے حاصل کیے ہیں، اور اس کے علاوہ محمد یعقوب حدیثی جو الحمدللہ اضلاع میں اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، جن کی ٹیم ہے جس کے اندر اسحاق ہے، محمد اسلم ہے، جنہوں نے 809 مسلم کو اسلام قبول کروایا ہے۔ تیلگو زبان کے اندر یہاں کے فارغین ابناء قدیم جو کام کر رہے ہیں، یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں جو واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 800 لوگوں نے الحمدللہ ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا ہے۔ یہ در حقیقت اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم دین کا کوئی بھی کام کرو یا دنیا کا کوئی بھی کام کرو، نیت کو خالص کرو، نیتوں کا اثر نظر آتا ہے۔ الحمدللہ 36 سال بعد یہ ادارہ پھل پھول رہا ہے، پھر سے بڑھ رہا ہے۔ اسی کے علاوہ الحمدللہ یہاں پر شعبہ ناظرہ کی تعلیم ہے، شعبہ حفظ کی تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ شعبہ عالمیت کی تعلیم ہے، جس کے اندر ایٹ پریزنٹ آج کی ڈیٹ تک 170 بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں یہ مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ساری باتیں ممکن ہیں وقت کی نزاکت کے حساب سے مجھ سے مس ہوئی ہوگی، چھٹی ہوگی، لیکن در حقیقت تعارف کا مقصد یہ ہے کہ اہل حدیث کا ہر فرد اس بات سے واقف ہو جائے کہ یہ ادارہ جمعیت اہل حدیث کا ہے، اور جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے، اکابرین نے اس کو قائم کیا ہے۔ اس کی ترقی، اس کا عروج آپ لوگوں کے ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید ادارے کے ساتھ جس طریقے سے ہو سکتا ہے تعاون کرتے ہوئے اس کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جب تک رکھے دار فانی میں، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ